جی ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک اور ویڈیو آئی ہے, اس میں ٹاپک مجھے بڑا اچھا لگا کہ شعوری اور لاشعوری ایمان. اچھا. اب جس کا مجھے سن کے عجیب سا بھی لگا کہ شعوری ایمان کا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ لاشعوری طور پہ ایمان کیا ہوگا آپ کا؟ لاشعوری وہ ہے جو اندر ہے بندے کے, لیکن اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ہاں, یعنی آپ اس سے وہ نہیں ہوتے, آگاہ نہیں ہوتے, شناسا نہیں ہوتے, تو ایمان لائے تو ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یا جان بوجھ کے اس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اگنور ہے نا, کر رہے ہوتے ہیں شاید. اپنے اندر کی آواز کو آپ ہے کہ چلے دیکھتے ہیں چلے وہ کیا کہتے ہیں, ان کی بات سن لو. دیکھتے ہیں جی. اس لیے کہ شعوری ایمان میں نے بعض اور مواقع پر اس کی وضاحت کی ہے. شعوری ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. یقین ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے, پرسنل ایکسپیرینس. مثلا اگر آپ نے کبھی چینی نہیں کھائی, 1000 آدمی آپ کو کہتے ہیں, بتاتے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے, میٹھی ہوتی ہے, چینی میٹھی, آپ کیا کہیں گے؟ یہاں میٹھی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کاہے کو جھوٹ کہیں گے؟ میٹھی ہوگی. لیکن جب آپ نے چکھ لی, اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میٹھی ہے. یہ ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق. جب تک خبر رہتی ہے, خبر 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 خبر, ایک ہے خود اپنا ایکسپیرینس. اللہ تعالیٰ کا پھر لاشعوری ہوا نا پھر آپ پہ. اچھا, یہ ایکسپیرینس جو ہے ایک ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے کہ یہ گلاس ٹھنڈا ہے, یہ گرم ہے. ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے. قرآن کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص فی الواقع ایکسپیرینس کرتا ہے کہ یہ وہی کچھ کہہ رہا ہے جو میری اپنی فطرت کہہ رہی ہے, اس لیے کہ آپ کی جو ٹیسٹ بڈ نے بتایا نا کہ میٹھی ہے. سم تھنگ ود ان یو از ٹیسٹیفائنگ دیٹ شوگر از سویٹ. سم تھنگ ود ان یو. اگر ٹیسٹ بڈ جو ہے وہ ناکڈ آؤٹ ہے, وہاں پہ آپ نے کوئی ٹیکا لگا رکھا ہے, ابھی دانت نکلوائے تھے, وہ سن کیا ہوا, تو آپ میٹھی چیز نہ میٹھی لگے گی نہ کڑوی کڑوی لگے گی. تو ٹیسٹ کی طرح فطرت انسانی ٹیسٹیفائی کرتی ہے اندر سے کہ دس از حق, ھذا ھو الحق. تب یقین پیدا ہوتا ہے. اور قرآن مجید پھر چونکہ جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے ہیں اس کے اندر سارے کوسچنز کو اس نے ڈیل کیا ہے. وہ آپ کی فطرت کو اپیل کر کے آپ سے خدا کو منواتا ہے, خدا کی صفات کو منواتا ہے, آخرت کی کو منواتا ہے. اور یہ اب آپ کے شعور کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں چیزیں, اور اس کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر. تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا, میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے. یو فیل کہ میری فطرت میں یہی بات کچھ میرے اندر تھی. I didn't have the words to express it. میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن میں سوچتا ہوں ہے تو صحیح لیکن میں کچھ کہہ نہیں پا رہا. I'm unable to express myself. I don't find words to express myself. لیکن کوئی شخص کہہ دیتا کہ ہاں ہاں بالکل یہی بات ہے. تو بعین ہی یہ کیفیت اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان محسوس کرتا ہے تو اسے وہ یقین حاصل ہوتا ہے قرآن کی تعلیمات کے اوپر. اور یہ ہے اس شعوری ایمان کا اصل کی اس کی بیسس. غیر شعوری ایمان جو ہے وہ دو چیزوں سے حاصل ہو جاتا ہے. ایک میئر فزیکل فینومینن, آگ کے پاس آپ بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی. صاحب یقین کی صحبت آپ اختیار کریں گے, آپ میں بھی یقین پیدا ہو جائے گا. لیکن یہ یقین نان انٹلیکچوئل یقین ہوگا, غیر شعوری یقین ہوگا, یہ شعوری نہیں ہوگا. برف کے پاس بیٹھیں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی, یہ ہے فزیکل فینومینن. ایک یہ کہ تھرو پریکٹس بھی یقین پیدا ہوتا ہے. نماز پڑھتے رہیے, روزہ رکھتے رہیے, یہ نیکیاں کرتے رہیے, اس سے بھی کچھ یقین غیر شعوری یقین پیدا ہو جاتا ہے. شعوری یقین کی سورس صرف اور صرف قرآن مجید ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. The intellectual person cannot have any amount of real iman except through Quran. آگے سمجھ. ہاں کئی حد تک ابھی بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اور مزید ریسرچ کروں, کیونکہ میں جو سمجھ رہا تھا وہ شاید یہ تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کو لنک کریں گے کہ جو آپ ایمان جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم
ہمیشہ اسی طرح سے بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا اللہ کی طرف رجحان ہے وہ ایمان ہے. تو یا کوئی بھی ہمارا مذہبی ایک سلسلہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ایمان کی بات کرتے ہیں. تو اس میں مجھے کہیں نہ کہیں ہمیشہ ہی یہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارا جو یعنی ایک ہم کہتے ہیں نا کہ تخیل اور جو لنک ہم بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہی لاشعوری طور پہ ہی ہے. کیونکہ آپ اس کو فزیکلی تو کہیں پہ، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو کہیں نہیں فزیکلی دیکھا نا، نہ ہم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ کہیں. تو جو بلکہ جو آج تک کہا بھی جاتا ہے، جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے بھی آئے ہیں کہ ایمان کا دار و مدار ہے ہی میرے خیال میں یہ، یا اسٹرانگ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ غیب پر ایمان، غیب پہ ایمان. تو دیکھ کے کر لیا تو وہ کیا کیا والی بات، وہ تو میں تو اس زاویے سے اس ویڈیو کو دیکھنا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے جو بات کی ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ، یعنی میرے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں جو اگر گفتگو ہوئی ہوگی اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ تھی. تو یہ بھی ٹھیک ہے اپنے ذریعہ. کہیں اور تفصیل سے بات ہوئی ہوگی تو دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کسی اور، یہ ہر مفکر کا ایک اپنا نظریہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے مختلف لوگوں کو سننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کیا. پھر اڈاپٹ تو وہی کرتا ہے جو خود اس کا دل مانتا ہے جس پہ. پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مختصر سے آپ اگر دیکھیں نا تو اس میں کچھ ہی سمجھ آتی ہے. اب یہ بیان جو ہوگا وہ ہوگا تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے کا. اتنا تو ہے. ہاں، تو ہم نے ابھی صرف 4 منٹ کا اگر اس میں سے دیکھا ہے تو وہ اس میں کیا ساری چیز ڈیٹیل تو نہیں، ابھی تمہید باندھتے ہی بندہ 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں ایک بات کی، اگر آپ نے کسی کو کرنی ہو کنوے میسج کرتے ہوئے، تو اس میں سے بھی اگر آپ 4 منٹ نکالیں گے تو وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں آنی. تو ہو سکتا ہے آگے پورا اگر دیکھیں گے تو اس میں پھر پتہ چلے گا. بہرحال فی الوقت یہ دیکھیں اور آپ بھی اپنا نظریہ بتائیں اس کے بارے میں، تاکہ اس پہ پھر بندہ اپنی ان پٹ بھی دے. تو دیکھیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، تو ہمیں رکھیں. رب رکھ. اللہ حافظ.